کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے، اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ غفلتیں ہیں، یہ شورش ہے، یہ اپنے منہ سے خود میاں مٹھو بننا ہے۔ اس غفلت کو تھوڑا سا توڑا جائے، ورنہ زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں۔ جو لوگ تھوڑے دن موٹر سائیکل نہیں نہ چلاتے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو سٹارٹ کرنا بھی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو لوگ پڑھاتے نہیں انہیں کتابیں بھولنے لگ جاتی ہیں، جو لوگ کوئی کام کرتے نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا تم سے، اب مشکل ہے۔ سجنوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو لوگ شروع میں عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے، وقت ضائع کرتے ہیں، بڑھاپے میں دل کرتا ہے توبہ ہو جائے، لیکن اپنے ماتھے کو سجدے کی عادت ہی نہیں ڈالی، یہ جسم جھکنا اس کا عادی نہیں ہوا کہ رب کی بارگاہ میں جھکے، اس کا مزاج ہی نہیں تہجد پڑھنے کا، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے سیاست کرنے والے، پنچایت ختم کرنے والے، چدراہٹ کرنے والے، وزاداری رکھنے والے راتوں کو تہجد پڑھتے بھی دیکھے ہیں، میں نے قرآن پاک سے پیار کرتے دیکھے ہیں، میں گواہ ہوں بہت سارے لوگوں کا، یہ کام ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی غفلت کی پٹی تھوڑی دیر کے لیے کھولے۔ دوسری بات یہ کہ ہم خوش فہمیوں میں بڑا زندہ ہیں، بڑا زندہ ہیں، بڑا اوہو، یعنی 2 4 5۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کریم بڑا ہے، تو اللہ اگر کریم بڑا ہے نا میرے بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا بیوقوف ہے جو خدا کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ کو ناراض بھی کرے، تو بیوقوف بندہ ہے۔ اگر وہ کریم ہے تو پھر تو محبت میں ہی اس کی بات مان، بات تو پھر بھی نہیں مان رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، بھئی ہمارا تو سہارا ہی اس بات پہ ہے، حضور سفارش کریں گے، پر نبی پاک نے درجنوں جگہوں کہا ہے جو میرے طریقے پہ نہ چلے فلیس منا، مجھ سے نہیں۔ حضور نے فرمایا جو بڑے کی توقیر نہ کرے، چھوٹے پہ رحم نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں۔ فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے، تو یہ حدیثیں بھی تو یاد رکھو نا۔ شفاعت کی بات انکار نہیں، حضور گناہگاروں کی ہی کریں گے، لیکن یہ حضور نے جو ہمیں اسباق پڑھائے یہ کس لیے پڑھائے؟ یہ بھی تو ہماری سمجھ کے لیے ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے غفلت بنا کے اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، جو لوگ جنت کے وارث اور مالک ہیں نا، کریم محبوب نے فرمایا یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو یہ تو جنت کی مالکہ اور وارثہ ہیں، وہ تو ساری رات ہی نماز پڑھتی تھی، وہ تو سارا دن عبادت کرتی تھی، پاک سب سے زیادہ تو ان کو تھا، تو یہ تو 1 منٹ کے لیے مصلی سے جدا نہیں ہوئے۔ اور جنہوں نے صرف امید لگائی ہے، کوئی ان کے پاس ڈگری نہیں، وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جنت مطلب ہم جسے کہیں گے معاذ اللہ وہ ہو جائے گا، دوسرے کو جانے دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں خوش فہمیاں نہ لائیں، یہ غفلت پیدا کرتی ہیں۔ غفلت بڑی خطرناک چیز کا نام ہے، جب بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن رائی کے دانے کے برابر غلطی ہو جائے تو اسے لگتا ہے میرے سر پہ پہاڑ کھڑا ہے، اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے بات ہی کوئی نہیں، فلانا بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، ساری دنیا کر رہی۔ یہ نفاق کی علامت ہے، اگرچہ بعض نے اسے نفاق عملی کہا، اعتقادی نہیں کہا۔ عزیز دوست، جب آپ چھوٹی گناہ چھوٹی غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہاڑ بنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ وہ حضور نے فرمایا نا جب تو ایک گناہ کرتا ہے تو تیرے دل پہ ایک دھبا لگتا ہے، نہ توبہ کرے تو دوسرا لگتا ہے، نہ کرے تو تیسرا، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غفلتیں بڑی غفلتوں کو جنم دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بڑی کمزوریوں کو لے کے آتی ہیں۔ اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب۔ اعلانیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا، انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور دیکھا میں نے رات یہ کیا معاذ اللہ۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا۔ او میرے دوستو بتاؤ نا، جس کے رب پردے کھول دے پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے؟ کون ہے جو پردہ پوشی کرے؟ حضور فرماتے اس نے کھلم کھلا گناہ، فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا بزرگوں کی خدمت میں جو بڑی عمر کے ہیں، جن کی اب اولادیں ہیں، اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں، ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے۔
اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہم کر کے دیکھا ہے سارا کچھ. نا 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 نا، جس طرح گناہ ہے اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں، آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر، خیر ہے. بلکہ ایک نوجوان مجھے ایک دفعہ کہنے لگا جی ابا جی کہتے ہیں میں نے 35 سال یہ کام کیا ہے، یہ سب غلط ہے. تو میں نے ابا جی سے کہا چلو 15 کو سال مجھے بھی کر لینے دو، پھر میں بھی توبہ کر لوں گا. یہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ غلط کام کرو. قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا سورہ یاسین کے اندر، یہ بھلا کفر کیوں ہوتا تھا، منافقت کیسے پیدا ہوتی تھی، بت پرستی کیسے عام ہوتی. دنیا کے اندر ستارہ پرست، سورج پرست، چاند کی پوجا کرنے والے یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ غفلت کی وجہ سے. جیسے جیسے یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے جاتے، یہ مختلف قسم کی عبادتوں میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہوتے جاتے. قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ غفلت میں چلے گئے، ڈرایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، کسی نے سبق نہیں پڑھایا. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خیر کی بات بتاتے رہیں، خیر کی بات کہتے رہیں. خیر کی بات جو ہوتی ہے یہ فائدہ کرتی ہے ہمیشہ. تو غفلتیں اپنی دور کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان جب وہ دور ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے تو غفلت آتی ہے. دوسرا قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے. وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا بعض اوقات، جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں. ان میں 2 چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے. ویسے وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، 1 2 3 نہیں. سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے، دوستوں کی کثرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے، کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے، پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں. بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں. لیکن 2 چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. مال اور اولاد، بیوی کو، اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے. کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ، جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو، جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں. کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا، یہ ایک جزء ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں. کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا. کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے. کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا، وہ وقت پہ دیا. ہم نے کہا تھا کوکنگ آج اپنی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں، مزوں میں، اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں، پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی. اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں. تجارت کرنی چاہیے لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں، ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر آپ بنیں لیکن زندگی بھی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں، آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور رشتے بھی، ان پر بھی تھوڑا غور کر لیں. غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. جو پرانے لوگ تھے نا غافل نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی چیز مجھ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہی، فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی. وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. نفسانی خواہشات کا غلبہ یا دوستوں کی تعریفیں یا ادھر ادھر کی چیزیں، وہ اپنے آپ کو تیزی سے اس سے بچاتے. اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے، جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. جو دم غافل سو دم کافر، سانو تے مرشد ہوئی پڑھایا ہو، ہمیں تو یہ سبق دیا گیا. مجھے کہہ لینے دیں، ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار بھی نہ رکھتا، لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے، ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا. شاید
کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا. لیکن جب اللہ نے نواز دیا تو لفظ اور جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ کہ مال آیا تو غفلت لایا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے، فرماتے تھے یہاں جی آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی ہے. اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں. سو رہے ہیں سارے جاگ جائیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بے قابو ہو گیا، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. ٹائم کب دن چڑھتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، شام ہو جاتی ہے، ڈھیروں کام رہ جاتے ہیں. کئی لوگ تھے جن کا ارادہ تھا کہ پرسوں سے میں نے مسجد آنا ہے، میں نے نیک ہو جانا ہے، وہ نہیں آئے، موت ہی آئی. حضرت اسرائیل ہی آئے، بڑا پیار کیا فلانے نے، او ہو جی، بڑا ہی رو رہے تھے اس کے بچے. پھر کیا قبر پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن؟ پھر کیا کیا انہوں نے بچوں نے؟ کسی نے کہا میں نے ساتھ جانا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پیار کس بات کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت تھا تو اماں رو رہی، بہن رو رہی، بھائی رو رہے ہیں، بیوی رو رہی، بچے رو رہے ہیں، آخری ٹائم ہے. تو اماں سے کہنے لگے روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی پتر بیٹے تو اور بھی ہیں پر جس طرح دوائی تو لا کے دیتا تھا کوئی بھی نہیں دیتا. فرمانے لگے بہنوں سے اور بھائیوں سے تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے تو موجود تھا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، ہر مشکل میں تو پہنچ جاتا تھا. بچوں کی طرف دیکھ کے کہو تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے ابا جی ابھی تو ہمارے بیاہ ہونے تھے اور آپ جا رہے ہیں. بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی بادشاہی تو تیرے سر پہ تھی، یہ بچے پوچھیں گے مجھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے مالک میں سمجھ رہا تھا یہ مجھے رو رہے ہیں، یہ تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہیں. میرا خیال تھا کہ میرے جانے کا انہیں ڈر لگا ہوا. نہ ان سب کو تو اپنا اپنا مسئلہ ہے کہ میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا. پھر کھول کے روئے اور سب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے او تمہارا تو مسئلہ پیچھے حل ہو ہی جائے گا، اکٹھے بیٹھے ہو، میں سوچ رہا ہوں قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا. لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے تو پھر اس کی روحانی ضروریات پوری ہوتی ہیں. آج جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، لوگوں کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے، غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے بندوبست کیے جا رہے ہیں، لیکن جتنا لوگ اپنی ظاہری ضروریات میں خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. گھنٹوں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والے لوگوں کے لیے تھوڑی دیر بھی ذکر الہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لمبی چوڑی باتیں کرنے والے، لمبے چوڑے دلائل دینے والے لوگ اور سمجھدار لوگ اور سیانے لوگ عبادت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، عمل کے مسئلے میں کمزور ہو جاتے ہیں. تسبیحات کرنا، وظائف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، کم بولنا، سچی بات کرنا، صبر سے رہنا، شکر کو اپنانا، قناعت اختیار کرنا، حسد، بغض، عداوت سے بچنا یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرہ ایک عجیب سی بے سکونی اور بے قراری کا شکار ہے. جیب میں بہت زیادہ پیسے رکھنے والا، خوش شکل نظر آنے والا، پیٹ بھر کے روٹی کھانے والا شخص بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ آخر میں پریشان ہوں کیوں. آپ انسانیت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان نے کبھی پتھر کی پوجا کی، کبھی معاذ اللہ چاند سورج کی، درختوں کی، بتوں کی پوجا کی. معاذ اللہ یہ غلط ڈائریکشن پہ تو چڑھ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں آیا ہو اور کسی کی اس نے عبادت نہ کی ہو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسم میں کھانے کی طلب رکھی ہے، پینے کی طلب رکھی ہے، سونے کی طلب رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے طلب رکھی ہے جسم میں. یہ تو ہوا کہ انسان گمراہ ہو گیا، غلط رستوں پہ چل نکلا، اس نے جھوٹے معبودوں کی طرف معاذ اللہ توجہ کر لی، لیکن وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا رہا کیونکہ اس کے وجود میں طلب تھی، شوق تھا اسے کہ وہ عبادت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی جانب. ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے، لیکن وہ خاص انہماک، وہ خاص شوق، وہ خاص ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا، ذرا صحیح کر کے وضو کرنا، ذرا شوق سے مصلی بچھانا. ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھ لینا اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. آپ کبھی جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی اس کی آپ شان نزول دیکھیں.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے، حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا۔ میرے عزیز صحابہ نا شوق میں، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئے، ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھے نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ بھائی اذا دان، یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں، یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی۔ ہم نہ ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہر شے آباد ہے، ہر شے، ہماری فیس بک بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز آباد ہے، سب سے کم آباد ہمارا مصلی رہ گیا ہے، سب سے کم۔ وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بغل میں مصلی ہوتا تھا۔ میرے بھائی آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی، کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی۔ آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا، اپنے لیے تو کر ہی کچھ نہیں سکے۔ اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہو رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں سویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے، میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں۔ اب اسپیشل نفلوں کے لیے وقت کس طرح نکلے، اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں، میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو، نبی کریم کو، دیگر لوگوں کو بھی تو پتہ تھی نا، لیکن آپ غور تو کریں 23 سال حضور کو وقت ملا، مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے، پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے، گھر میں 11 ازواج ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں، سارے کام کاج بھی دیکھنے ہیں۔ لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے، قربان جاؤں کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے، دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے، جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے وہ سو گئے۔ صحیح مسلم میں لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے
کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر اتنے بڑے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے ہوں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے بات الگ ہے، ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے بات الگ ہے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے، اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبوی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے، کریم فارغ ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں۔ کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا؟ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا، تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی